نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ابدی اللہ کا پیغام دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیمات دی ہے، وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے والی ہے۔ آپ اسلام کی کون سی تعلیمات پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نوجوان اور ان کے لیے کیا کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو گفتگو کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ نوجوان، انہیں بہت ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے، خود سوچتے ہیں، لیکن ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف آج ہم صفا آن لائن کے ذریعے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ وہ پہلو ہے ان کی مصروفیت کا، ان کے جذبے کا، دین سے ان کے تعلق کا، اور اس کے لیے ان کی قد و کاوش کا، محنت کا۔ اگر نوجوان کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کی شکل بڑی نمایاں اور واضح ہو جاتی ہے، وہ بہت ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جس چیز سے دلچسپی لے رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا مفید ہے، کس انداز میں انہیں دلچسپی لینی چاہیے، اور کس سے ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ نوجوان جن کے اندر ایک فیصلے کی قوت ہوتی ہے، جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، جو سوچتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اس لیے نوجوان بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوانی کی جو عمر ہے، اس کا جو جذبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اسے انسان کی زندگی میں بڑا قیمتی بنایا ہے۔ آئیے ایک خاص پس منظر میں آج ہم اپنے نوجوانوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات قریب ہے، بالکل ہر سال 15 شعبان کی رات آتی ہی آتی ہے۔ 15 شعبان کی تاریخ عربی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو عربی مہینہ، عربی تاریخیں بالکل نہیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو نمایاں عربی تاریخیں ہیں وہ ضرور یاد رہتی ہیں۔ عام طور پر اگر میں یہ گنانا شروع کروں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیسے رات کو گزارتے ہیں، کیا رسم و رواج ہیں، تو شاید یہ آپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو اور اکتانے والا ہو، اس وجہ سے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف حلقوں میں، مختلف الگ الگ تہذیبوں میں اس کا الگ رنگ ہے۔ اس لیے میں جو مشترک چیزیں ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز جس میں سبھی لوگ یکساں دکھتے ہیں۔ خصوصی رسموں پر میری کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں بنیادی چیزیں 3 ہیں۔ پہلی چیز ہے رات کو جگنا، دوسری چیز ہے رات کو عبادت کے طور پر گزارنا، اور تیسری چیز ہے قبرستانوں یا قبروں پر جانا۔ یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات کو ہمارے اور آپ کے سماج اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اور ہمارا تہذیبی حصہ بن چکی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ وہ علاقائی ہیں، الگ الگ انداز کی ہیں، الگ رنگ ڈھنگ کی ہیں۔ آپ اپنے اپنے طور پر اپنے علاقے کی جو چیزیں جانتے ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ 3 چیزوں پر آئیے ہم بات کریں۔ پہلی چیز، اس رات کو جگنا۔ اس رات کو جگنا، 15 شعبان کی رات کو جگنا، آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا کام ہے۔ رات جگنا اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں، جگنا اس لیے کہ اللہ کو خوش کریں، جگنا اس لیے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کریں،
یقیناً یہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، آتا ہے، اور ہر چیز اس سے قریب ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے اور قربت پیدا کر دی کہ اے بندو مجھ سے مانگو، پریشان حال، خوش رہنے والے سب میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ تہجد کا وقت، تہجد کی نماز، تہجد کو جگنا، تہجد کے لیے اٹھنا، رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دعائیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور روزانہ پسند ہے۔ کچھ لمحات، کچھ ایام، کچھ راتیں یقیناً اللہ کے ہاں اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے لیے ہر رات اہم ہے۔ ہمارا رب ہماری طرف ہر رات متوجہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کر کے دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کا اس رات کو جگنا، اس لیے کہ رات کو جگیں گے اور اللہ کو خوش کریں گے، یہ ان کا نہایت قیمتی جذبہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ یقیناً اللہ کو خوش کریں، اپنے جگنے کو مفید بنائیں، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں، عبادات کی وہ چیزیں جو معتبر ہیں اور جس کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ مل جائے، کہ ایک انسان قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ تم نے فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کا حق مارا ہے، فلاں کو ستایا ہے، تو پہلے اس کا ادا کرو، اس کے بعد تمہاری نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں مانی جائیں گی، اور اس طرح دھیرے دھیرے سارا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ آپ نے بھی شب بیداری کی، آپ بھی رات کو جگے، آپ نے اپنے جوانی کے جوش میں رات کو رات نہیں سمجھا، دن کی طرح اس کو آباد کیا، لیکن گزارا کہاں آپ نے؟ وہ رات جگنے کا عمل کیسا تھا، کس انداز میں تھا، اس پر ہمارے نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ ہم اس رات میں کرتے کیا ہیں؟ یقیناً بہت سارے لوگ کچھ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن ان سارے کاموں کو آپ نے اسی ایک رات کے لیے کیوں خاص کر دیا ہے؟ کیا 365 راتوں میں اگر ایک رات کو آپ نے اچھے کام کر لیے اور 364 راتیں آپ کی اچھی نہیں ہیں، تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ اس ایک رات کا بھاری ہوگا، 364 راتوں کا بھاری ہوگا؟ آپ ذرا سوچیں، یقیناً آپ نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ اچھے کام آپ کے کتنے کام آئیں گے؟ ہاں، آپ یقیناً اپنی زندگی کو بدل دیں۔ 15 شعبان کی رات میں آپ جگے اور اب آپ کو اللہ کی عبادت کر کے، تلاوت کر کے، 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا کام آپ نے کیا کہ یہ فیصلہ کر لیا آپ نے کہ اب میں ضرور کروں گا، روز کرنے کی کوشش کروں گا، ہفتے میں 2-1 دن کروں گا، مہینے میں 4-5 دن 10 دن کروں گا۔ اگر یہ یقیناً آپ نے جذبہ اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیا تو یقیناً ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں یہ رات ایک ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، ایک تربیت کا ذریعہ ہوگا، ایک بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ تیسرا عمل جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہوئے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ سب جگہوں کی یکساں رسم نہیں ہوتی ہے، کچھ جگہوں کی الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، لیکن قبرستان پر جانا، پھر اپنے اعزاء و اقربا کے قبروں کو خاص طور پر وہاں پہنچنا، چاہے جتنی بھیڑ بھاڑ ہو کسی طرح وہاں گزرنا، اور یہی نہیں بلکہ بسا اوقات اس قبر کے پاس دیر تک بیٹھے رہنا، یہ عمل بھی کافی پایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ آپ نے جو یہ وقت گزارا قبرستان پر،
آپ نے قبر سے نصیحت کتنی لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان اور قبروں کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ دیکھو اے ایمان والو سنو، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ بے وجہ قبروں پر مت جایا کرو، قبرستان مت جایا کرو، لیکن ہاں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ تمہیں موت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ تم دیکھو اور عبرت لو، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ جب تمہیں وہ قبر نظر آئے جس میں تمہیں یقین ہے کہ یہیں لا کر تم نے اپنے اعزاء و اقربا کو دفن کیا تھا، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ اور وہاں سمجھو کہ ہاں یہی میں نے لا کے دفن کیا تھا، اور وہاں پھر یہ منظر تمہارے سامنے آ جائے، یاد آ جائے تمہیں کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے، میری زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے، تو یقیناً قبرستان جانا یا کسی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہونا بہت ہی عبرتناک چیز ہے، بڑی مفید ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں، جائزہ لے کر اپنا بتائیں، پچھلے سال آپ گئے ہوں، اس سے پہلے آپ گئے ہوں، کہ کیا 15 شعبان کو قبرستان پر جانے کی جو رسم ہے، جو انداز ہے، جو قمقمے اور روشنیاں ہیں، جو پھول اور مالائیں ہیں، جو جشن کا ماحول ہے، وہ ہمیں ہماری دنیا کو رنگین بناتا ہے، ہماری زندگی کو رنگین بناتا ہے، یا ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ ہمیں یہ زندگی چھوڑ دینی ہے اور ہمیں اسی قبر میں آ کے لیٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً گئے، قبرستان گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی ایک رات گئے، وہ 15 شعبان کی رات بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے، ہم مان لیتے ہیں 15 شعبان کی بھی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا کیوں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتی بیوی جن کے یہاں اس دن آپ کا قیام تھا انہیں بھی نہیں بتلایا۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے مکمل یہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اچانک اٹھے اور چل دیے، انہیں تشویش ہوئی کہاں جا رہے ہیں، چلیں دیکھیں، چپکے سے لیٹی رہیں۔ اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو وہ بھی نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انہیں اندازہ کرنا تھا، بتلانا نہیں تھا، دیکھا کہ قبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہیں، بقیع قبرستان گئے ہیں، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی تیزی سے آئیں، اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ بڑا ہی پرلطف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عکس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محسوس کیا کہ ان کی سانسیں تو بڑی تیز چل رہی ہیں، اس کا مطلب کچھ معاملہ ہے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مت بتاؤ، میرا رب مجھے بتا دے گا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وجہ ہے، اس لیے میں دوڑ کر آپ کے پیچھے گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رات یہ ہو یا نہ ہو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیوں تھے؟ جشن کے طور پر گئے تھے، اپنے خلفائے راشدین اور اپنے ان جانثار صحابہ کو لے کر گئے تھے، اپنی بیویوں یا ازواج مطہرات کو لے کر گئے تھے، اپنے خاندان اور پاس پڑوس کے بچوں کو لے کر گئے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے؟ یقیناً نوجوانوں آئیے، اسلام کی تعلیمات ہماری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ابدی اللہ کا پیغام دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیمات دی ہے، وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے والی ہے۔ قبرستان سے عبرت سیکھنا یہی دراصل ہم کو کامیاب بنائے گا۔ قبرستانوں پر جشن کے ذریعے ہم عبرت نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم عبرت کا سامان بن جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک بات پر، جو آخری بات ہے میری، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس انداز میں قبرستانوں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جو اخباروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو تصویریں آ جاتی ہیں، اور اب تو واٹس ایپ اور اس کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا، چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں، آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں۔
آپ اسلام کی کون سی تعلیمات پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا امت مسلمہ کا یہی تعارف ہے کہ وہ قبروں کو روشن کر کے زندہ رہے گی؟ نہیں، امت مسلمہ کا یہ تعارف نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا تو واضح پیغام ہے کہ یہ قبریں انسان کی حقیقت ہیں، یہاں تک پہنچنا ہے انسان کو، اور قبرستان پر جا کر کے وہ چراغاں نہیں کرتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے، وہ جشن نہیں مناتا ہے، بلکہ قبرستانوں سے وہ عبرت لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے، اپنی زندگی کی حقیقت سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بنانے کا کام کرتا ہے۔ آئیے ہم نوجوان، تمام نوجوان جو صفحہ آن لائن کے ذریعے اس پیغام کو سن رہے ہوں، اس پر غور کریں اور ملت اسلامیہ کو ایک حقیقی ملت بنا کر پیش کریں جو دنیا کے لیے بہتر سامان ہو، اور جس کا عمل دنیا کے لیے طاقتور عمل ہو، اور نوجوان ہی اس کام کو اچھا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ